ہم سب سورہ نساء کے کورس کی چوتھی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آیت نمبر 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال مرد، قوامون حاکم، قوامون حاکم، علی النساء عورتوں پر، علی سے پر اور النساء عورتیں، بما اس لیے، فضلا فضیلت یا فضیلت دی، فضیلت دی اللہ نے بعدہم علی بعض، بعدہم سے ایک دوسرے سے، بعدہم ایک دوسرے سے، علی پر، بعض بعد کے، بعدہم ایک دوسرے کے بعد، بعدہم ایک دوسرے کے بعد، علی پر، اور اکیلا جو بعد آتا ہے اس کا اکیلا بعد لکھنا ہے۔ بعدہم ایک دوسرے کے بعد، علی پر، بعد ان کا اکیلا بعد۔ وبما اور اس لیے، وبما اور اس لیے، انفقوا خرچ کرتے ہیں، انفقوا خرچ کرتے ہیں، من سے، اموالہم اپنے مالوں سے، اپنا مال، فالصالحات نیک عورتیں، کسی حرف کے ساتھ فا لگ جائے تو کسی کو علم ہے کہ کیا کہا تھا؟ فا کسی حرف کے ساتھ لگ جائے پس نیک عورتیں لکھ لیں، الصالحات نیک، اور فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات تابع دار، فرما بردار، حافظات حفاظت کرنے والی، نگہبان لکھ لیں یا حفاظت کرنے والی لکھ لیں۔ للغیب پیٹھ پیچھے، پیٹھ پیچھے، پیٹھ پیچھے، ان کے بعد میں غیب سے مراد کہ تمہارے پیچھے، پیٹھ پیچھے لکھ لیں ویسے۔ بما پیٹھ پیچھے، بما اس سے، حافظ اللہ حفاظت کی اللہ نے، حافظہ سے حفاظت کی اللہ سے اللہ نے، واللاتی اور وہ جو، واللاتی اور وہ جو، تخافون ڈرتے ہو، وہ جو تخافون ڈرتے ہو، نشوزہن ان کی بدخوئی، بدخوئی ان کا عیب، ان کا عیب لکھ لیں، ہاں جی، نہیں بدخوئی یعنی کہ اس کا عیب لکھ لیں، اس کی برائی لکھ لیں، نشوزہن ان کا عیب، ان کی برائی یا ان کا نقص لکھ لیں، فائذوہن، فائذوہن فا سے پس امن سے سمجھاؤ، پیار سے سمجھانا، وہجروہن اور ان کو تنہا چھوڑ دو، وہجروہن ان کو تنہا چھوڑ دو، فی المضاجع اپنے بستروں سے، اپنے بستروں سے لکھ لیں، خواب گاہوں سے لکھ لیں، وَاضْرِبُوهُنَّ اور ان کو مارو، اور ان کو مارو، فَإِن پھر اگر آطعنکم تمہارا کہا مان لے،
فلا پھر نہ فلا کا پھر نہ، تب ہو تلاش کرو، علیہن اس پر، جی تب ہو تلاش کرنا، تب ہو تلاش کرنا ڈھونڈنا، علیہن ان پر، سبیلاً راستہ، راہ، ان اللہ کانا، ان کا اللہ، کانا علیاً سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ، کبیراً سب سے بڑا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے بندوں سے کلام کیا ہے، آج کا موضوع جو ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مرد کی خاصیت، مرد کو عورت کے اوپر فضیلت کیوں دی ہے، اور اس فضیلت کا ذکر کس انداز سے کیا ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کے تھپڑ مار دیا، جس پہ یہ شان نزول ہوئی ہے، اس آیت کی شان نزول پر۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سسر تھے، یعنی کہ آپ کی بیوی کے والد محترم، وہ اپنی بیٹی کو لے کر حضور علیہ الصلاۃ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیٹی کو سعد نے تھپڑ مار دیا ہے اور یہ نشانات بھی پڑے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سعد کو بلایا جائے، بلایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہ قصاص بنتا ہے، تم نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا ہے تو تمہیں قصاص دینا پڑے گا۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے وہ نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قصاص سے منع فرما دیا کہ اے محبوب، اس کا قصاص نہیں بنتا، اس کا قصاص نہیں بنتا۔ تو حضور علیہ السلام نے دونوں کی صلح کروا دی، وہ چلے گئے۔ اور یہ آیت مبارکہ ملاحظہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی البعض۔ اللہ فرماتا ہے کہ مرد جو ہے یہ عورتوں کے اوپر حاکم ہے، عورتوں کے اوپر حاکم ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے۔ کیوں دی ہوئی ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیویوں پر خرچہ کرتے ہیں، مال استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حالانکہ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام جو فرما دیتے ہیں وہی در حقیقت شریعت بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مخالف قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قصاص لیا جائے، اللہ نے فرمایا قصاص نہیں لینا۔ تو بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی آپ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زبان سے جو نکل آتا ہے تو جب نکل گیا تو شریعت بن گئی، اختیار ہے، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مخالفت کی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ظاہراً دیکھا جائے تو یہ مخالفت ہے کہ حضور کا فیصلہ جو ہے وہ قصاص کا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ قصاص بنتا نہیں ہے۔ اچھا پھر محبت دیکھیے، حضور علیہ السلام نے جب جبریل آئے نا تو حضور علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے اللہ سے کہ یا اللہ میں تو قصاص کا کہہ چکا تھا، تو آپ نے آگے سے یہ جواب دیا، اور کائنات کے ہر بندے کے منہ پہ یہ جواب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں، اور اس کی حکمت بھی اللہ ہی جانتا ہے، اس کی حکمت بھی جواب دے دیا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ نے اپنے کئی رشتہ داروں کو دعوت تبلیغ دی، وہ ایمان نہیں لائے، حضور رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب جو میں جانتا ہوں وہ آپ
جس کو میں نے ہدایت دینی ہی نہیں ہے، آپ کا سمجھانا نہ سمجھانا ایک برابر ہے۔ حضور کو تسلی ہو گئی کہ اگر ابو جہل ایمان نہیں لے کے آیا تو اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے، حضور ناراض ہے۔ اچھا پھر اللہ یہ فیصلہ فرما کے خاموش ہو جاتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں تھا تو حضور صرف یہ فرما دیتے کہ محبوب یہ قصاص نہیں بنتا، بس بات ختم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے لاڈ کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں، محبوب قصاص بنتا کیوں نہیں ہے؟ محبوب کیوں نہیں بنتا؟ سونیا میں مرد نو عورت تے فضیلت دیتی ہے، یہ اب اللہ اپنے محبوب سے لاڈ کر رہا ہے کہ لوگ اعتراض نہ کر دیں کہ محبوب کا کہا نہیں مانا گیا، قصاص کا کہا تھا تو قصاص کے مخالف آیت نازل ہو گئی ہے، تو لوگ اب باتیں کریں گے۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر لاڈ فرمایا، جیسے حضور علیہ السلام پر کئی عرصہ وحی نازل نہیں ہوئی تو لوگوں نے تانے دیے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے آپ سے، تو اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی ودھا، سونے خوبصورت چہرے والے، لاڈ کیا، پیار کیا، محبوب اسیتے تو ناراض ہو سکتے بلا۔ یہاں بھی وہی جواب ہے کہ حضور نے فرمایا تھا قصاص لیا جائے، اللہ نے جبریل کو بھیج کے فرمایا قصاص نہیں لینا، پھر ساتھ لاڑ دیکھیے، پھر انداز دیکھیے، صرف اتنا ہی اللہ کہتا ہے میں نے آرڈر کر دیا بس بات ختم نہیں، پھر ڈیٹیل بتائی محبوب کو، سونیا اس لیے قصاص نہیں لینا، کیوں؟ یہاں پہ واضح بتا دیا کہ میں نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے، میں نے مرد کو عورت کا، اور ان پہ ایک دوسرے کو یعنی کہ مرد کو عورت پہ، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، سارا دن نوکری پہ جاتا ہے، رات کو تھکا ہوا آتا ہے، اگر ان دونوں کی برابری ہوتی تو عورت کو بھی کام کرنا پڑنا تھا، تو چونکہ عورت کو ناقص بنایا ہے، یہ کام نہیں کر سکتی، تو محنت کرنے کے لیے ہم نے مرد کو منتخب کیا ہے، عورت گھر میں بیٹھے گی، اس کی عزت کی حفاظت کرے گی، اس کے تمام معاملات کا حکم کرے گی، اس کے لیے بنسورے گی، اس کو خوش کرے گی، اس کے بدلے میں مرد جو ہے وہ کاروبار کرے گا، مرد لاتوں کو اٹھ کے محنت کرے گا، مرد ایک شہر سے دوسرے شہر جائے گا، کیوں؟ اپنی عورت کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر آگے تفصیل فرمائی اور فرمایا محبوب یہ مال خرچ کرتے ہیں، ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ کاروبار کرتے ہیں، یہ محنت کرتے ہیں، یہ کما کے لے کے آتے ہیں، اس لیے مرد جو ہے یہ حاکم ہے، اور قوامون سے مراد یہ ہے کہ وہ حاکم ہے جو اپنے نیچے جو بندہ ہوتا ہے، جیسے حاکم جو ہوتا ہے، ہم ایک ملازم جو ہوتا ہے، کام کرنے والا جو ہوتا ہے، ہم سیلری لیتے ہیں جس بندے سے، تو ہمیں اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے، ہمیں اس کے مطابق، اس کی مخالفت کریں گے وہ ہمیں نوکری سے، ہماری تنخواہ کم کر دے گا، اگر ہم اس کی پیروی کریں گے وہ ہر 2-4 ماہ بعد ہماری سیلری بڑھاتا رہے گا، اور جو ملازم ہوتا ہے وہ تابع دار ہوتا ہے، اس نے اس کی ماننی ہوتی ہے۔ یہ قوامون سے مراد یہی ہے کہ مرد کو حاکم بنایا ہے، مرد کو مالک بنایا ہے، مرد کو حکمران بنایا ہے، اور جو عورت ہے اسے رایا بنایا ہے، اسے نوکر جسے کہتے ہیں اور غلام۔ آگے اس کی بھی وضاحت کی ہوئی ہے کہ کس طرح کا نوکر ہے، کس طرح کی یہ غلام ہے اپنے شوہر کی۔ پھر فرمایا فالصالحات قانتات، اور وہ جو نیک عورتیں ہیں، کون سی؟ جو نیک عورتیں ہیں محبوب، اب اللہ اپنے محبوب سے بات کر رہا ہے اور اس بات پہ تسلی دے رہا ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کے فیصلے کے مخالف فیصلہ جو بھیجا ہے اس میں وجہ کیا ہے۔ فرمایا فالصالحات، بس نیک عورتیں، قانتات جو تابع دار ہے، حافظات للغیب، جو عورتیں نیک ہیں اور مرد کے جانے کے بعد اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اس کی عزت کی، مثال کے طور پہ مرد گھر میں نہیں ہے تو عورت کو اپنے شوہر کا خیال ہے کہ میں کسی کے ساتھ بے تکلف نہیں ہو سکتی، میں یہ جو مرد کی عزت کی حفاظت سے مراد ہے نا، اس سے مراد یہ حفاظت ہے کہ عورت کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو کس کی عزت میں کمی ہوئی ہے؟ عورت مرد کی عزت ہے، تو فرمایا وہ عورتیں جو پارسا ہیں، تابع دار ہیں، بات مانتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ بندے کی خوش بختی کیا ہے، کہ بندے کے نیک ہونے کی، بندے کی خوش قسمتی کی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں انسان کی خوش قسمتی کی
علامت ہے، اگر اسے 3 چیزیں دنیا میں ملی ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ فرمایا پہلے نمبر پہ اچھی سواری، کہیں جانا ہو تو اس کے پاس اچھی صاف ستھری گاڑی ہو۔ وہ اس وقت تو گھوڑوں سے مثال تھی، تو اس وقت کسی کے پاس بائک ہے، کسی کے پاس اچھی سائیکل ہے، کسی کے پاس کار ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر فرمایا اچھا گھر، اچھی چھت، کہ جس کے پاس رہنے کے لیے اپنا ذاتی گھر ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ نیک بیوی۔ حضور نے فرمایا یہ خوش بختی کی علامت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عورت، عرض کی یا رسول اللہ نیک عورت سے مراد کیا ہے، اس کے عمل کون کون سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا نیک عورت کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کا شوہر گھر میں نہ ہو تو وہ اس کی حفاظت کرے عزت کی، اس کے مال کی، اگر وہ گھر میں کچھ پیسے چھوڑ کے گیا ہے، اور عورت کے پاس اس کی یہ مثال دے رہا ہوں، یہ حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہیں، تو یہ مفہوماً بیان کر رہا ہوں کہ وہ گھر کی چابی اپنی بیوی کو دے کے گیا ہے، غلے کی، دراز کی، تو وہ عورت جو ہے اس کے پیسوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے، اس کے پیسوں کی بھی حفاظت کر رہی ہے۔ اگر اسے کسی غیر محرم سے ملاقات کرنی پڑ گئی ہے، مجبوراً بازار جانا پڑ گیا ہے اور اجازت سے گئی ہے، تو پھر بھی راستے میں جاتے ہوئے، بازار میں آتے ہوئے، جیسے مرد کو حکم ہے کہ وہ خوشبو لگایا کرے، تو عورت کو حکم ہے کہ اگر وہ بندوں میں جائے، بازار میں جائے، تو خوشبو لگا کے نہ جائے، کیونکہ اگر وہ خوشبو لگا کے جائے گی اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجیں گے۔ ہاں، اس کی خوشبو صرف اس کے مرد کے لیے ہے، یا عورتوں میں جانے کے لیے اس کی خوشبو ہے۔ اگر وہ اپنی زینت کے لیے خوشبو لگاتی ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے، تو حضور نے فرمایا اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ ہے عزت پارسائی، کہ عورت بازار جا رہی ہے تو بغیر خوشبو کے جا رہی ہے، بغیر میک اپ پہ جا رہی، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ میرے اوپر حق جو ہے صرف میرے شوہر کا۔ یہ عزت کی حفاظت یہ ہے۔ اس کے گھر والے آ گئے ہیں، سسرال سے آ گئے بندے کے، یا کوئی بھی بندہ آ گیا، تو اس نے اپنے شوہر کے پیسے بغیر اجازت سے بلا دریغ استعمال کر لیے، تو فرمایا یہ بھی اس کی حفاظت ہے۔ اس کے پیسے کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کی۔ یہ جو عورتیں ہیں فصالحات، پارسا، جو پیٹھ پیچھے مرد موجود نہیں ہے تب بھی یہ اسی طرح زندگی گزار رہی ہے کہ جس طرح اپنے شوہر کے سامنے گزارتی تھی، پیٹھ پیچھے بھی ویسے زندگی گزارتی ہے۔ فرمایا یہ جو عورتیں ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ بڑی پارسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ عورت کی جو سب سے اچھی عادت ہے جو اپنے مرد کے لیے ہے، تو حضور نے فرمایا سب سے اچھی عادت ہے کہ وہ اگر بن سورے تو اپنے شوہر کے لیے، شوہر گھر آئے تو وہ خوش ہو کے ملے۔ یہ اور نیک عورت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ مرد تھکا ہوا آیا ہے، پریشان آیا ہے، تو آگے سے اس نے بھی کئی بہانے یا کئی باتیں ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا فصالحات نہیں ہے یہ فصالحات نہیں ہے۔ اور صحابیات کی زندگیوں میں ایسے ایسے واقعات آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فصالحات پہ بات کر رہا ہوں، نیک پارسا عورتیں۔ ایک صحابی جنگ پہ گئے، واپس آئے تو ان کا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو چکا تھا۔ اب اسی دن فوت ہوا ہے جس دن وہ آیا، تو اس نے دیکھا کہ میرا شوہر آ رہا ہے، تو اس نے اپنے اس بچے کو حفاظت کے ساتھ ایک کمرے میں رکھا، تو اس کا استقبال کیا، اس کا استقبال کیا، یہاں تک حدیث کے الفاظ ہے کہ اس کے ساتھ شب بھی گزاری۔ بچہ فوت ہوا ہے، اس کا مر گیا ہے، لیکن عورت کا حق کتنا ہے، مرد کا حق عورت پہ کتنا ہے؟ اس نے اسے استقبال کیا، اچھے انداز کے ساتھ اسے ویلکم کیا، پھر رات بھی گزاری اس کے ساتھ۔ پھر رات کو جب اپنی کہہ لیجئے کہ اپنا حق ادا کرنے کے بعد، جو مرد کا ہوتا ہے، ادا کرنے کے بعد، تو ہم بستری کرنے کے بعد اب عورت اپنے شوہر سے بات کر رہی ہے کہ آپ کا سفر کیسا رہا ہے، آپ کے معاملات کیسے رہے ہیں، آپ کا اللہ پہ کتنا ایمان ہے، آپ اللہ کو کیسا جانتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ تو پھر بڑا کریم ہے، تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اگر اللہ تمہارا کوئی نقصان کر دے تو فرمایا میں پھر کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں تو یہ کہوں گا۔ تو فرمایا پھر بات یہ ہے کہ وہ ہمارا جو بیٹا تھا نا، وہ کل اس طرح بیمار ہوا، طبیب کے پاس لے کے گئے تو بڑی کوشش کی لیکن وہ فوت ہو گیا۔
کس انداز کے ساتھ آنکھوں میں آنسو پھر لے کے آئی ہے کہ کہیں شوہر آیا اتنے دنوں سے گھر میں، اب اس کے مزاج میں کیا ہے، یہ کس نیت سے اب میرے پاس آیا ہے۔ اب یہ جب میں اسے بتا دوں گی کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو یہ تو میرے ساتھ رات جو یہ ایک پلان بنا کے آیا ہوا ہے، تو یہ اس کی جو اس کا حق ہے میرے اوپر، کہیں اس حق میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اس کے بارے میں فالصالحات، کہ جوان بیٹا مر گیا لیکن شوہر کا حق ادا کرنے میں یہ عورتیں تاخیر، یہ فالصالحات ہے۔ اور پھر ایسی عورتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک عورت کا پیغام آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اوپر والی منزل پہ رہتی ہوں اور نیچے والی منزل پہ میرے والدین رہتے ہیں، تو میرا شوہر مجھے والدین کے گھر میں چھوڑ گیا ہے، تو مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ کے گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تو نے نیچے نہیں اترنا، تو نیچے، یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں، تو آپ بھی تو مالک کائنات ہے نا، تو آپ اجازت دے دیں، ابا جی بڑے بیمار ہیں، میں مل آؤں، تیمارداری کروں۔ حضور نے فرمایا تیرے شوہر نے منع کیا، تو نیچے نہیں اتر سکتی۔ چند دن گزرے، پھر خط آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے والد محترم مرنے کے قریب ہیں، آخری دیدار کرنے کے لیے بھیج دے۔ حضور نے فرمایا تیرا شوہر منع کر کے گیا، تو نہیں جا سکتی۔ پھر باپ مر گیا، خط بھیجا، یا رسول اللہ ابا جی فوت ہو گئے ہیں جن کو آپ نے دیکھنے کی اجازت نہیں دی، تو اب اپنے مرے ہوئے ابا جی کا چہرہ نہ دیکھاؤں، تو فرمایا تیرے شوہر نے منع کیا ہے، تو نیچے نہیں اتر سکتی۔ تو باپ مر گیا، حضور نے اجازت نہیں دی۔ چند دنوں کے بعد اس کا شوہر آیا، تو وہ شوہر کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں اپنے شوہر کی تابعداری میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، مجھے کیا انعام ملے گا اس کا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے اس حکم ماننے کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کی بغیر حساب کے بخشش فرما دی۔ یہ تابعداری ہے۔ اور کیوں تابعداری؟ قوامون، بس حاکم ہے تمہارے اوپر، نکاح کے بعد یہ تمہارے حاکم بن گئے ہیں، تو اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر۔ اس میں ساری فصیلتیں، سارے فائدے، ساری عزتیں اس میں عورت کی ہی ہیں۔ جو عورت اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے، وہ یہ نہیں وہ قید میں ہے، یہ نہیں ہے وہ پریشانی میں ہے، وہ مصیبت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات، یہ کتنا اعلیٰ انعام ہے کہ جنت ان کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے، جنت قدموں میں رکھی ہوئی ہے۔ تو کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ عورت کی شان کم کرتے ہیں، تو بھئی شان تو کم ہوگی جب ہم عورت کو صرف نوکروں کی طرح رکھتے ہیں، ہم ان کا ناف نفقہ پورا کرتے ہیں، کھانے کا انتظام پورا کرتے ہیں، حق ازواجیت پوری کرتے ہیں، پھر ان کو عزتیں دیتے ہیں، پھر ہر معاملے میں ان کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر عورت برابر ہوتی تو عورت کو بازار جانا پڑتا، حاکم بننا پڑتا۔ تو اس آیت مبارکہ کے تحت فالصالحات وہ عورتیں جو اپنے شوہر سے لڑنے کے بعد اپنے گھر کالے کرتی ہیں کہ بھئی ہمیں آ کے لے جاؤ، اس بات پہ بڑا خاص آرڈر دیا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ بھائی آ کے لے جائے، باپ مر جائے تو تم اوپر والی چھت سے نیچے نہیں آ سکتی، یہاں تک پابندی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن۔ اچھا، پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر ان میں تم کوئی خرابی دیکھو، تمہیں ڈر ہو ان کے بارے میں کہ یہ اچھی نہیں ہے، یہ میری حفاظت نہیں کرتی، میرے گھر کی حفاظت نہیں کرتی، میرے پیسے کی حفاظت نہیں کرتی، میرے ساتھ اس کی سیٹنگ ہو ہی نہیں سکتی، تمہیں ڈر پڑ گا، تخافون تمہیں ڈر ہے کہ یہ میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ ایسا موڑ آ جاتا ہے، ایک عورت گھر میں ایسی جاتی ہے جس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی ہوتی، یا پہلے اس کی کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں، تو اب چونکہ طلاق کو ایک لعنت کہا گیا ہے، تو اب اس عورت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ایک عورت ہے ہی وہ بد چلن بھی ہے، وہ بد زبان بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو بھی توڑتی ہے، تو اب اس عورت کا کیا کیا جائے؟ آگے اللہ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اگر تمہیں اس میں کوئی ایسا عیب نظر آ جائے تو فاعظوہن، پیار سے، زبان سے اسے سمجھاؤ، اسے سمجھاؤ کہ یار یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی، بار بار سمجھاؤ۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کے بعد وہجروہن، پھر اس کو تنہا چھوڑ دو، ناراض ہو جاؤ اس سے، اس کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دو، اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، کہیں آنا جانا چھوڑ دو۔ پھر
وَهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنی خوابگاہ، اپنے بستروں سے الگ کر دو. جس بستر پہ اس نے لیٹنا ہے آپ نے، یہ اللہ فرما رہا ہے، اس کے ساتھ آرام نہیں کرنا، اس کے ساتھ سونا نہیں ہے، اس کے ساتھ رات نہیں گزارنی. یہ نہیں ہے کہ ساری رات سارا دن تم اس کی بدخوئییں کرتے رہے ہو، سارا دن تم اس کے خلاف باتیں کرتے رہے ہو، یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، تانے بھی دیتے ہو، اور جب تمہارے اوپر غلبہ ہو شہوت کا اور تم اس کے ساتھ رات بھی گزار رہے ہو. تو نہیں فرمایا پھر یا رات گزار لو تو یا پھر اس کی بدخوئی کر لو. اگر وہ پسند نہیں ہے تو سمجھاؤ، نہیں سمجھتی تنہا کر دو. پھر تنہا بھی نہیں ہوتی، پھر چوتھا حل یہ ہے کہ اس کے ساتھ آرام کرنا چھوڑ دو، لیٹنا چھوڑ دو، تنہا کر دو. پھر فرمایا اب سنیں جس پہ اصل آیت نازل ہوئی تھی، جو اصل وجہ تھی، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر اسے مارو. یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. شان نزول پہ بھی یہ ہے کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی پہ تھپڑ مارا، اس پہ آیت نازل ہوئی ہے. اور یہاں پہ تو عورت کی حفاظت کے قانون بنے ہوئے ہیں کہ مرد عورت سے اونچی بات نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا. قرآن کہہ رہا ہے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کس انداز سے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ درے لے کر آپ جناب صاحب وہ لکڑی کی سوٹی جسے کہتے ہیں وہ بنا لو، چھڑی بنا لو، وہ جناب آپ وہ کوئی ربڑ کی چیز لے لو، مارنا شروع کر دو. یہ نہیں ہے. اور حضور نے اس پہ وضاحت بھی کیا، چہرے پہ نہیں مارنا، ٹھیک ہے، پھر ایسی چیز سے نہیں مارنا جس سے نشان پڑ جائے، لیکن مارنے کا حکم ہے. جو عورت بد چلن ہو، جو آپ کو بے سکونی میں ڈالے رکھے، یہ 4 چیزیں اس کے ساتھ اپلائی کرنی ہے. پہلی ہی لڑائی پہ اس کو طلاق نہیں دے دینی، پہلی ہی بات پہ کہہ دینا جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی. نہیں، پھر تم دنیا کے سب سے بد نصیب، اور تم پہ اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہے، جو ڈائریکٹ طلاق دے دیتے ہیں کہ اس سے تو میرا گزارا نہیں ہو رہا، طلاق طلاق طلاق. فرمایا نہیں، اگر طلاق دینی ہی ہے، ارادہ کر لیا کہ اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، تو یہ اپلائی کریں، بولنا چھوڑ دیں، ناراض ہو جائیں، بستر سے الگ ہو جائیں. پھر اسے تھوڑا بہت اگر اس کی حرکتیں ایسی ہیں، 2 باتوں پہ یہاں پہ مارنے کا حکم ہے. پہلی بات کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی حد کو توڑتی ہے، اعلانیہ نماز نہیں پڑھتی، جواب دے دیتی ہے، مار سکتے ہیں عورت کو. روزہ فرض نہیں رکھتی، شوہر مار کے رکھوا سکتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے بھائی. لیکن مارنا اس انداز سے ہے کہ اس کے نشانات بھی نہ پڑے. ہاں اگر مارنے پہ ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے تو پھر اگلی آیت میں یہ ذکر آتا ہے کہ پھر ولی ڈھونڈیں، ان کے رشتہ داروں سے بات کریں، اپنے رشتہ دار لے کے جائیں، آپس میں پیچ اپ کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کریں، اسے اپنے گھر چھوڑ دیں. اگر پھر بھی پیچ اپ نہیں ہو رہا تو پھر فرمایا تمہیں اجازت ہے تم ایسی عورت کو طلاق دے دو. پھر جا کے حکم ہے. پہلے نمبر پہ پیار سے سمجھانا ہے، بستر کو الگ کرنا ہے، ناراض ہو جانا ہے، پھر ہلکا بہت مار بھی سکتے ہیں. اور دنیا کا کوئی قانون اس قرآن کے قانون کے مقابل نہیں آ سکتی. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم مار سکتے ہو. اور یہاں پہ ایک صحابی اپنی بیٹی کا مقدمہ لے کے جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کے تھپڑ مارا ہے، قصاص لے کے دیں. تو اللہ نے اس قصاص سے منع فرما دیا. کیوں؟ کہ مرد حاکم ہے، مرد حاکم ہے اپنی عورت پر. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک وضاحت بھی بیان کی، محبوب ان اللہ کان علیا کبیرا، سونیا میں سب تو زیادہ علم والا ہوں، میں سب تو زیادہ جانن والا ہوں، اور میں سب سے بڑا ہی میں ہوں. تو اس بات پہ، اس آیت مبارکہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو حاکم تو بنایا ہے عورت کے اوپر، اس لیے کہ یہ تمام معاملات کرتا ہے، لیکن